نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد محترم علماء، مجھے اس بات کا اندازہ ہے کہ بیان کرنے والوں کے لیے بیان سننا کتنا مشکل ہوتا ہے۔ جو بیان کرنے والے ہوتے ہیں ان کے لیے بیان سننا یہ کتنا مشکل ہوتا ہے، مجھے اس کا کچھ اندازہ ہے۔ تو ماشاءاللہ آپ تو سبھی حضرات بیان کرنے والے ہیں۔ جمعہ کے بیان میں اگر 10 منٹ دیر ہو جائے تو پوری پبلک امام صاحب سے پوچھتی ہے، کیا حضرت گھڑیال دیکھے نہیں کیا، ہمیں کاما کو جانا نہیں کیا؟ تو 10 منٹ بھی برداشت نہیں ہوتے۔ ماشاءاللہ آپ حضرات نے فجر سے وقت دیا ہے اور فجر سے باتیں آ رہی ہیں۔ اللہ آپ حضرات کو جزائے خیر نصیب فرمائے۔ یہ باتیں اس لیے کہی جا رہی ہیں کہ ان کے بارے میں عوام آپ سے رجوع کریں گے۔ دینی مسئلہ ہے تو عوام آپ سے پوچھیں گے کہ یہ اختلاف کیوں ہوا، اور یہ اختلاف اس کی کیا وجہ ہے، کیا بنیاد ہے۔ ظاہر بات ہے کہ وہ کسی ڈاکٹر سے جا کے نہیں پوچھیں گے، کسی وکیل سے جا کے نہیں پوچھیں گے۔ اس اختلاف کے بارے میں کس سے پوچھیں گے؟ لوگ علماء سے پوچھیں گے، امام صاحب سے پوچھیں گے، خطیب صاحب سے پوچھیں گے، اپنے ہاں کے علماء سے پوچھیں گے۔ ہر آدمی علماء سے جاننے کی کوشش کرے گا کہ اختلاف کیوں ہو گیا، کس وجہ سے ہو گیا۔ اتنی بڑی جماعت میں، پورے عالم میں یہ اختلاف کیوں ہو گیا؟ تو اس کی جو وجوہات ہیں وہ آپ کے سامنے ہونی چاہیے تاکہ صحیح صورتحال، حقیقت حال آپ کے سامنے رہے اور آپ اس حقیقت حال کی روشنی میں ان کو بات سمجھا سکیں اور ان کو بتلا سکیں کہ کیا وجہ ہے، کیا بنیاد ہے۔ اس بنا پر یہ بات وضاحت کے ساتھ کھول کھول کر بتائی جا رہی ہے، ورنہ یہ ہمارا موضوع نہیں ہے، یہ ہمارا موضوع نہیں ہے۔ پہلی مرتبہ سلطان شاہ میں یہ علماء کے مجمع میں یہ باتیں کہی جا رہی ہیں، آج تک اس طرح کھل کے کبھی کہی نہیں گئی۔ علماء سے کہی جا رہی ہیں، کیوں کہ یہ مسئلہ علماء کے پاس آئے گا۔ بیمار ڈاکٹر کے پاس جائے گا، بیمار وکیل کے پاس تھوڑا ہی جائے گا۔ تو اس اختلاف کے بارے میں لوگ جا کے کسی سیاستدان سے نہیں پوچھیں گے، وہ تو علماء سے پوچھیں گے کہ حضرت ایک دینی کام میں اختلاف کیوں ہوا۔ اب آپ کی ذمہ داری ہوگی کہ آپ صحیح صورتحال بھی سمجھائیں اور حل بھی بتائیں، حل بھی بتائیں، حل بھی بتائیں کہ ان کے لیے کیا حل ہے۔ راہ عمل بھی بتانی پڑے گی کہ اس اختلاف میں راہ عمل کیا ہے، کیا کرنا چاہیے۔ یہ آپ بتائیں گے، اپنے مجمع کو بتائیں گے، اپنے آپ سے پوچھنے والوں کو بتائیں گے، آپ سے مانوس لوگوں کو بتائیں گے۔ اس لیے یہ باتیں وضاحت سے عرض کی گئی ہیں۔ 2-3 باتیں جو رہ گئی ہیں اسے میں عرض کر کے ختم کرتا ہوں، مجھے کوئی لمبا بیان نہیں کرنا ہے۔ جہاں تک ان کے فکری انحرافات کا معاملہ ہے، ان کی ذہنی سوچ ہے اور جو غیر شرعی باتیں ہوئی ہے وہ سب تفصیل کے ساتھ صبح سے
مفتی اسلم صاحب نے ماشاءاللہ بہت قرآن کی تفسیر میں کیا چوک ہوئی ہے اس سے نتائج نکالنے میں اور حدیث سے استخراج میں اور مسائل فقہ میں تینوں میں کیا کیا ان چوک ہوئی ہیں وہ مفتی اسلم صاحب نے بہت تفصیل کے ساتھ بتایا ہے۔ شورا کے بارے میں مولانا اکبر شریف صاحب نے بتلایا، پھر ابھی مفتی شفیق صاحب نے جو دارالعلوم نے اتنا سخت موقف اختیار کیا، تبلیغ تو دارالعلوم ہی کی بنیاد ڈالی ہوئی ہے، وہ تو دارالعلوم کا تبلیغ تو دارالعلوم کا ہی بچہ ہے، یہ ان کا ہی بچہ ہے۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے پہلا اجتماع آگرہ کے پاس ایک دیہات میں کیا اور اہتمام کے ساتھ مولانا الیاس صاحب نے تشکیل کی۔ شیخ الاسلام حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کی، شاہ عبد القادر صاحب رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کی، اور مفتی کفایت اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، یہ تین اکابر اس وقت پوری امت کے اکابر تھے۔ مفتی کفایت اللہ صاحب ہندوستان کے جتنے مفتی ہیں وہ بالواسطہ یا بلا واسطہ ان کے شاگرد ہیں۔ مفتی کفایت اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ تمام مفتیوں کے استاد رہے ہیں۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مولانا یوسف صاحب اور مولانا انعام صاحب، ان دونوں حضرات کو فتاوی کی ترتیب و تدوین سیکھنے کے لیے مفتی کفایت اللہ صاحب کے پاس بھیجتے تھے۔ مولانا الیاس صاحب بھیجتے تھے مفتی کفایت اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس، مولانا یوسف صاحب، مولانا انعام صاحب، یہ دونوں ہم سبق ہیں پہلی جماعت سے لے کر آخری جماعت تک، تو ان دونوں کو بھیجتے تھے کہ مفتی صاحب کے بعد جا کے سیکھ کے آؤ۔ اور جو کوئی نئی بات مولانا الیاس صاحب کے ذہن میں کوئی تجویز آتی تھی تو مفتی صاحب کے پاس بھیجتے تھے کہ مفتی صاحب سے پوچھ کر آؤ کہ اس میں کوئی شرعاً کوئی قباحت تو نہیں ہے، یہ شرعاً کہیں اپنے اصول سے ہٹی ہوئی تو نہیں ہے، تو مولانا الیاس صاحب مفتی کفایت اللہ صاحب کے پاس بھیجتے تھے اور شیخ الحدیث صاحب کے پاس بھیجتے تھے، اور کیا نام ہے شاہ عبد القادر صاحب رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس بھیجتے تھے۔ شاہ عبد القادر صاحب رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ ایک ایسی شخصیت تھی کہ مولانا علی میاں صاحب نے، مولانا علی میاں صاحب سے میں نے خود سنا ہے، مولانا نے فرمایا کہ ہم اپنی پوری سرگزشت سنائی کہ ہم تبلیغ میں کیسے لگے۔ مولانا علی میاں صاحب نے تو فرمایا کہ ہم 3 نوجوان تھے، میں، مولانا منظور نعمانی صاحب اپنے زمانے کے نوجوان، اور ایک محمد عارف صاحب تھے جو لکھنؤ یونیورسٹی میں پروفیسر تھے، اور ان سے دوستی تھی ان دونوں حضرات سے۔ تو مولانا علی میاں صاحب نے ایک مجلس میں خود فرمایا کہ میں تبلیغ میں کیسے لگا، تو فرمایا کہ ہم تینوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ کسی تحریک سے ہمیں وابستہ ہو جانا چاہیے۔ وہ زمانہ تحریکوں کا زمانہ تھا، ہندوستان میں تحریکیں اتنی تھیں، بے شمار تحریکیں تھیں۔ تو ہم نے آپس میں مشورہ کیا کہ تنہا انفرادی طور پر ہم کام نہ کر پائیں گے، ہم کسی ایک تحریک سے وابستہ ہو جائیں اور آئندہ زندگی ہم اس تحریک کے ساتھ لگا دیں گے۔ تو یہ ہم 3 تھے، ہم تینوں نے مشورہ کیا اور ہم تینوں نے مشورہ کر کے سفر کا پروگرام بنایا، کہاں کہاں جانا ہے،
کہ ان کے مراکز پر جائیں گے اور ان کے مراکز پر ٹھہریں گے اور ان کو اچھی طرح سمجھیں گے کہ وہ کیا چاہتے ہیں، ان کی تحریک کا مقصد کیا ہے، منزل کیا ہے، اور پھر آخر میں سب جگہ پر جانے کے بعد پھر ہم فیصلہ کریں گے کہ ہمیں کس کے ساتھ وابستہ ہونا ہے۔ چنانچہ یہ طے کر کے ہم نے ایک فہرست بنائی اور فہرست بنا کر ہم سفر پہ چلے، اور اس زمانے کی تمام تحریکوں کے مراکز پر گئے، ان کے بانیوں سے ملے، ان کے سربراہوں سے ملے، ان کے مراکز پر رہ کر ان تحریکوں کو دیکھا۔ آخری منزل تھی ہماری رائے پور، حضرت شاہ عبد القادر صاحب رائے پوری رحمت اللہ علیہ کے یہاں۔ یہ حضرت شاہ عبد القادر صاحب رائے پوری رحمت اللہ علیہ حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمت اللہ علیہ کے بھی شیخ تھے، حضرت زکریا صاحب کے بھی شیخ تھے۔ تو ہم آخر میں رائے پور گئے، اور رائے پور میں چند دن ٹھہر کر ہمیں ایسا لگا کہ ہماری منزل یہی ہے، اور ہمیں سکون ہو گیا کہ جس چیز کی تلاش میں ہم چلے تھے ہم نے اس درد کا مرہم یہاں پایا۔ چنانچہ ہم نے طے کر لیا کہ اب ہم حضرت رائے پوری کے مشورے سے چلیں گے اور ان سے وابستہ ہو جائیں گے۔ چنانچہ مولانا علی میاں صاحب بھی انہی سے بیعت تھے، حضرت رائے پوری سے۔ ہم نے اپنی اس خواہش کا اظہار حضرت رائے پوری سے کیا، تو حضرت رائے پوری رحمت اللہ علیہ نے بہت سکون سے ہماری بات سنی اور سن کر فرمایا کہ مولوی صاحبان کسی نتیجے پر پہنچنے سے پہلے ایک مرتبہ نظام الدین جائیے، مولانا الیاس صاحب سے ملیے، ان کی خدمت میں کچھ دن رہیے اور پھر فیصلہ کیجئے کہ کیا کرنا ہے۔ ہماری فہرست میں نہ مولانا الیاس صاحب تھے نہ نظام الدین تھا، کیوں کہ ہماری نگاہوں میں مولانا الیاس صاحب کی کوئی خصوصیت نہیں تھی، نہ نظام الدین کی کوئی خصوصیت تھی۔ حضرت رائے پوری کے کہنے سے ہم ادھر متوجہ ہوئے۔ یہ بیان میں نے ایک خاص مجلس میں ندوہ میں مہمان خانے میں حضرت کی خصوصی مجلس پہ خود حضرت سے میں نے سنا ہے۔ تو حضرت کے متوجہ کرنے پر جب ہم نے دیکھا کہ اتنے بڑے بزرگ اور یہاں آ کر ہمیں اتنی تسلی ہوئی، وہ ہمیں رائے دے رہے ہیں، تو مولانا الیاس صاحب کی عقیدت میں نہیں، حضرت کی عقیدت میں ہم وہاں گئے، حضرت رائے پوری کی عقیدت میں ہم وہاں گئے۔ تو مولانا الیاس صاحب کو، مولانا علی میاں صاحب کو، مولانا منظور صاحب کو تبلیغ کی طرف متوجہ کرنے والے حضرت رائے پوری ہیں۔ تو میں کیا کہہ رہا تھا، کہاں سے بات نکل گئی؟ تو مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک اجتماع کیا، اور اہتمام سے اس اجتماع میں حضرت رائے پوری، حضرت مفتی کفایت اللہ صاحب اور حضرت مدنی شیخ الاسلام حضرت حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ، ان تینوں کو لے کر مولانا الیاس صاحب اس اجتماع میں گئے، اور ان تینوں حضرات سے فرمایا کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ ہمارے کام کے جز کو دیکھیں، جز کو، اور جس جز کو آپ مناسب نہ پائیں، اسے سنت و شریعت سے ہٹا ہوا پائیں، آپ مجھے متوجہ کریں تاکہ میں آئندہ سے وہ نہ کروں۔ میں اس لیے آپ کو اجتماع میں لایا ہوں کہ آپ برائے خود ہمارے سارے کام کو دیکھ کر ہمیں بتائیں کہ اتنا ہونا چاہیے، اتنا نہیں ہونا چاہیے۔ اس اجتماع کی امامت حضرت مدنی نے کی ہے، حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے امام تھے۔ جب اجتماع پورا ہو گیا تو حضرت رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ نے، حضرت رائے پوری بولتے بہت کم تھے، ان کے بارے میں سب کا کہنا یہ تھا کہ یہ حال ہی حال ہیں، حال ہی
حال ہیں، بس ان کا حال ہے، وہ حال اثر کرتا ہے. اور حضرت مدنی کے بارے میں یہ تھا کہ جو ان کا قال ہے وہی ان کا حال ہے، جو قال ہے وہی حال ہے. تو حضرت رائے پوری نے فرمایا کہ ایسا اجتماع کبھی زندگی میں نہیں دیکھا کہ دن میں مدرسہ ہے اور رات کو خانخواہ ہے. دن کا مدرسہ، رات کی خانخواہ، کہ دن میں مدرسے کی طرح دین سیکھ رہے ہیں لوگ اور رات کو خانقاہ کی طرح اٹھ کر رات کی تنہائیوں میں آنسو بہا کر گڑ گڑا کر دعائیں مانگ رہے ہیں. تو یہ تو دن کا مدرسہ ہے، رات کی خانقاہ ہے. مفتی صاحب نے فرمایا کہ مجھے تسلی ہو گئی آپ کے جلسے کو دیکھ کر. تو مجھے یہ کہنا تھا کہ مولانا الیاس صاحب نے کوئی چیز اس وقت کے اکابر علماء کے سامنے رکھے بغیر اور ان سے پوچھے بغیر شروع نہیں کی. اپنی طرف سے کوئی چیز انہوں نے نہیں چلائی. کوئی خیال آتا تھا تو وہ پہلے ان حضرات کے سامنے، ان بڑوں کے سامنے رکھتے تھے. ایک مرتبہ میں نے کئی مرتبہ سنایا ہے لیکن شاید اس میں بہت سے حضرات وہ ہیں جنہوں نے نہ سنا ہو. ایک مرتبہ مولانا الیاس صاحب کو خیال آیا کہ جماعتوں کو جھنڈا دے کر بھیجنا چاہیے. جماعت کو علم، یہ سنت ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جماعتوں کو جھنڈا دے کر بھیجتے تھے. حضرت اسامہ کی جب وہ جماعت حضور نے بنائی تھی اور جس کے روانہ کرنے سے پہلے حضور دنیا سے پیارے تشریف لے گئے تو ان کا جھنڈا حضور نے اپنے ہاتھ سے بنایا تھا. حضرت اسامہ کا جھنڈا حضور نے اپنے ہاتھ سے باندھا تھا اور وہ اپنے ہاتھ سے حضرت اسامہ کو حضور نے دیا تھا. تو ماں الیاس صاحب کو خیال ہوا کہ بھئی جب حضور جماعتوں کو جھنڈا دے کے بھیجتے تھے ہماری جماعتوں کو بھی جھنڈا دینا چاہیے. پھر حضرت ماں الیاس صاحب نے فرمایا کہ ٹھہر جاؤ، ابھی شروع نہ کرو، شیخ آنے والے ہیں. شیخ سے مراد شیخ الحدیث. ان کی نگاہ زیادہ ہے حدیث پر. حالانکہ شیخ الحدیث مولانا الیاس صاحب کے بھتیجے ہیں اور شاگرد ہیں. شیخ الحدیث مولانا الیاس صاحب کے شاگرد بھی ہیں، بھتیجے بھی ہیں. لیکن فرمایا کہ ان کی نگاہ زیادہ ہے، ان کو آ جانے دو، ان سے پوچھ کے کریں گے، ان سے پوچھ کے کریں گے. چنانچہ حضرت شیخ تشریف لائے. مولانا الیاس صاحب نے اپنی تجویز رکھی تو شیخ نے فرمایا ہرگز نہ کیجئے، ہرگز نہ کیجئے. اس زمانے میں جھنڈے کے معنی اور تھے، آج جھنڈے کے معنی اور ہیں. ہرگز نہ کیجئے. مولانا الیاس صاحب نے چھوڑ دیا. اگر مولانا الیاس صاحب جماعتوں کو جھنڈا دے کے بھیجنا شروع کرتے تو آج آپ حضرات کتنے جھنڈے لاتے ہیں، وہ کہاں رکھتے؟ یہ بازو کے میدان میں گاڑیاں کھڑا کری نا، وہ ہر گاڑی کے ساتھ ایک جھنڈا بھی کاٹنا تھا. تو یہ کام یوں نہیں چلا، اس میں بہت احتیاط کی گئی. مولانا الیاس صاحب نے اپنے آخر زمانے میں جو خط لکھا ہے قاری طیب صاحب رحمت اللہ علیہ کو، مولانا الیاس صاحب نے خط لکھا ہے حضرت قاری طیب صاحب رحمت اللہ علیہ کو. اور یہ خط مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمت اللہ علیہ نے مکاتیب کے نام سے، مکاتیب مولانا محمد الیاس کے نام سے جو مکاتیب جمع کیے ہیں اور مکاتیب مولانا الیاس صاحب کے نام سے وہ کتاب چھپی ہے، اس میں یہ آخری مکتوب ہے. اور ظاہر ہے کہ یہ زندگی کا آخر زمانے کا ہی مکتوب رہا ہوگا. مولانا الیاس صاحب کا انتقال سن 44 میں ہوا. 44 تو کتنے سال ہو گئے آج؟ سن 44 70 پر 4
70 پر 3 70 پر 4 سال یہ پہلے کا خط ہے، یہ مولانا الیاس صاحب کا حضرت مولانا قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو، اور یہ اس میں ہے، یہ جو آج رسالے دیے گئے ہیں ان میں بھی ہے۔ یہ لکھتے ہیں کہ حضرت علی کوئی کام بغیر اصول اور بنا کے معنی بنیاد کے نہیں چلتا، کوئی کام بغیر کسی اصول اور بنیاد کے نہیں چلتا۔ اس وقت یہ تبلیغ اس قدر عظیم الشان کام ہونے کو پہنچ گیا ہے کہ اس کی تفصیلات ظاہریہ و باطنیہ، اصولیہ و فروعیہ اس قدر کثیر اور وافر ہیں کہ وہ بیانات اور تحریر یا غور کر کے فہم کے احاطے سے بہت بالا تر ہو چکی ہیں۔ اور جیسا کہ میں شروع میں عرض کر چکا ہوں، یہ سب تفصیلات بنیادوں پر ہی چل رہی ہیں۔ اس بنا پر ان امور پر کسی آدمی کو دفاتن چلانا دشوار ہے۔ اس لیے میرے نزدیک جو کام چلنے کے لیے اس وقت ضرورت ہے، وہ میرے نزدیک جو کام چلنے کے لیے اس وقت ضرورت ہے وہ مشائخ طریقت، علماء شریعت اور ماہرین سیاست کے چند ایسے حضرات کی جماعت کے مشوروں کے ماتحت ہونے کی ضرورت ہے۔ اسی کا نام شورا ہے، جو ایک نظم کے ساتھ حسب ضرورت مشاورت کا انعقاد خاطر خواہ مدام رہے، یعنی وہ وقتاً فوقتاً وہ ایک جڑتی رہے اور امور پر غور کر کے فیصلے لیتی رہے۔ اور عملی چیز سب اس کے ماتحت ہو۔ تو ایسی مجلس کے منعقد ہو جانے کی ضرورت ہے۔ یہ شورا کی ضرورت پر خط ہے جو حضرت مولانا الیاس صاحب نے 75 سال پہلے لکھا ہے، اور حضرت قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے نام لکھا ہے۔ اور اس وقت حضرت نے محسوس کر لیا تھا کہ یہ کام جس انداز سے پھیل رہا ہے، بڑھ رہا ہے، حالانکہ اس وقت کام اتنا بڑا نہیں تھا، تو ایک ضرورت ہے کہ ایک ایسی مجلس ہو جس میں مشائخ بھی ہوں، علماء بھی ہوں، اور ماہرین سیاست کے معنی آج کے سیاستدانوں کو نہ دیکھیے، اس زمانے کے سیاستدان تھے حضرت مدنی، حضرت حفظ الرحمان سیوہروی، حبیب الرحمان صاحب جالندری، یہ لوگ تھے اس زمانے کے سیاستدان جو ہندوستان کی آزادی کے لیے انگریز سے مقابلے کے لیے کھڑے ہوئے تھے۔ اور ان سب کے استاد تھے مولانا محمود الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ، شیخ الہند۔ سب کے استاد تھے۔ کسی نے شیخ الہند سے پوچھا، حضرت مولانا محمود الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے، مالٹا میں ان کی قید، ان کی جیل کیا بتائیں؟ مالٹا میں جو انگریزوں نے ان کو قید کیا، مالٹا اٹالی کے نیچے ہے، کہاں ہندوستان اور کہاں وہ انتہائی سرد جگہ۔ کہتے ہیں کہ حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ ساتھ تھے جیل میں، تو حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ لوٹے میں پانی لے کر اپنے پیٹ اور کمبل کے بیچ میں رکھ کر اس کو گرم کرتے تھے، اور اس سے حضرت کو تہجد میں وضو کراتے تھے حضرت مدنی۔ تو کسی نے حضرت مولانا محمود الحسن صاحب سے پوچھا، اچھا میں بات لمبی ہو جائے گی، یہ بول دوں،
تو کسی نے پوچھا محمد رضا صاحب سے کہ حضرت آپ کے شاگرد تو سب کتابیں لکھ رہے ہیں، آپ نے کوئی کتاب نہیں لکھی؟ حالانکہ حضرت کا جو ترجمہ ہے قرآن شریف کا، جو جس کو تسہیل کے نام سے حضرت نے تسہیل کی، حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ترجمے کی، وہ بہت بڑا کام ہے وہ۔ تو کسی نے پوچھا حضرت آپ کی کوئی کتاب نہیں؟ تو فرمایا کہ میری ہی تو یہ سب کتابیں ہیں، یہ مولانا اشرف علی تھانوی، حسین احمد مدنی، اندر شاہ کشمیری، مفتی کفایت اللہ، یہ سب میری ہی تو کتابیں ہیں، ان کو دیکھ لو، یہی میری کتابیں ہیں۔ یہ سب شاگرد تھے حضرت، اور یہ سب وہ تھے جنہوں نے ہندوستان کی آزادی کے لیے جانیں لگائیں۔ حضرت مدنی نے ایک مرتبہ شیخ الحدیث سے کہا، حضرت شیخ سے حضرت مدنی کو بہت بے تکلفی تھی دونوں کو، تو ایک دن حضرت شیخ سے حضرت مدنی نے کہا کہ آپ بھی ہمارے ساتھ آزادی کی تحریک میں شامل ہو جاؤ۔ تو شیخ کہنے لگے کہ حضرت میرے بس کا نہیں ہے 6 مہینے جیل میں رہنا، 6 مہینے مدرسے میں پڑھانا، یہ میرے بس کا نہیں ہے۔ آپ کا معاملہ تو یہ ہے کہ رات کو جیل سے چھوٹتے ہیں، ٹرین سے آ کر صبح فجر میں دیوبند اترتے ہیں اور آ کے مدرسے میں بیٹھ کے سبق پڑھانا شروع کر دیتے ہیں۔ رات کو جیل سے چھوٹے، ٹرین سے آ کے صبح میں اترے اور درسگاہ میں پہنچ کے درس دینا شروع کر دیا۔ تو شیخ نے کہا کہ آپ کا تو یہ معاملہ ہے کہ جیل سے چھوٹ کے درسگاہ میں آ کے بیٹھ جاتے ہیں، میرے بس کا نہیں 6 مہینے جیل میں رہنا، 6 مہینے جو ہے وہ درس دینا۔ خیر، میں کہہ رہا تھا کہ اس زمانے میں مولانا الیاس صاحب نے محسوس کر لیا تھا کہ آئندہ یہ کام صاف بتایا ہے۔ اس لیے میرے نزدیک جو کام چلنے کے لیے اس وقت ضرورت ہے وہ مشائخ طریقت، علماء شریعت، ماہرین سیاست کے چند ایسے حضرات کی جماعت کے مشوروں کے ماتحت ہونے کی ضرورت ہے۔ یہ اس زمانے میں حضرت میں ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ مولانا یوسف صاحب کے زمانے میں شورا نہیں تھی، حضرت مولانا انعام صاحب کے زمانے میں شورا نہیں تھی۔ یہ صحیح نہیں ہے۔ مولانا الیاس صاحب کا زمانہ تو ہم نے نہیں دیکھا، لیکن مولانا یوسف صاحب کا اور مولانا انعام صاحب کا زمانہ ہم نے دیکھا ہے، ہمارے آنکھوں کے سامنے کی باتیں۔ مولانا الیاس صاحب کا زمانہ نہیں دیکھا ہم نے، لیکن انہوں نے کیا چاہا یہ تو میں نے سنا دیا۔ لیکن مولانا یوسف صاحب اور مولانا انعام الحسن صاحب کا زمانہ ہم نے دیکھا ہے۔ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب کوئی اہم مسئلہ آتا تھا، ایک تو روزمرہ کے کام ہیں، کون اعلان کرے، کون بیان کرے، کون کتاب پڑھے، کون روانی کا بیان کرے، کون واپسی سنائے۔ لیکن جب کوئی اہم مسئلہ آتا تھا تو مولانا یوسف صاحب فرماتے تھے کہ بھائی ہمارے کچھ مشورے والے رائیونڈ میں ہیں، ہمارے کچھ مشورے والے حجاز مقدس میں ہیں اور کچھ مشورے والے کاکرائل میں ہیں، ہم سب جب جمع ہوں گے تب اس کے بارے میں غور کریں گے۔ حضرت فیصلہ نہیں کرتے تھے، یہ ہمارے سامنے کی باتیں ہیں، ہمارے سامنے کی باتیں۔ کوئی اہم مسئلہ آتا تو فرماتے تھے کہ ہمارے کچھ مشورے والے رائیونڈ میں ہیں، اس زمانے میں کئی پرانے وہاں تھے، اور کچھ حجاز مقدس میں ہیں۔ حجاز مقدس سے مراد اس زمانے میں حضرت مولانا سید احمد خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ حجاز مقدس میں رہتے تھے، وہ مراد تھے۔ اور مولانا عبد المالک صاحب بھی اس زمانے میں حجاز مقدس میں رہتے تھے۔ 1953 میں مولانا عبد المالک صاحب انہوں نے آ کے یہاں جنوب میں کام کیا تھا، سیلون تک گئے تھے 1953 میں، پیدائش نہیں ہوئے۔ تو یہ حضرات حجاز میں تھے اور کاکرائل میں،
مولانا عبدالعزیز صاحب کھلنوی جن کے نام حضرت کے خطوط ہیں، اور عبدالمقیت صاحب، یہ حضرات تھے. اور یہ جمع ہونے کے 3 موقع ہوتے تھے. رائیونڈ کا اجتماع، ٹونگی کا اجتماع، اور حج میں سب جمع ہوتے تھے. حج میں سب جمع ہوتے تھے، ٹونگی میں جمع ہوتے تھے، رائیونڈ میں جمع ہوتے تھے. اور جتنے مشورے اہم ہوتے تھے اس وقت تک کے لیے روک لیے جاتے تھے، اور جو موقع پہلا ہوتا تھا اس میں وہ امور لیے جاتے تھے. یہ باقاعدہ شورا تھی مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی. مولانا انعام صاحب کا زمانہ آیا تو مولانا انعام صاحب نے باقاعدہ شورا بنائی، اور یہ ہمارے سامنے کی بات ہے جس کے ہم عینی شاہد ہیں. اور یہ کہہ کے بنائی، بہت سے پرچے آئے ہیں کہ کیوں بنائی تھی. حضرت نے شورا بنانے سے پہلے یہ فرمایا کہ بھائی کام بڑھ چکا ہے، میرے اکیلے کے بس کا نہیں ہے کہ اتنے بڑے کام کو کوئی ایک فرد لے کر چلے، یہ میرے بس کا نہیں ہے. کام بڑھ چکا ہے اور ہماری کمزوریاں ہمارے ساتھ ہیں، بیماریاں ہیں، بڑھاپا ہے. ایک جماعت ہونی چاہیے جو اس کام کو لے کر چلے، میرے اکیلے پر ذمہ داری نہ رہے. یہ حضرت جی کے الفاظ تھے کہ میرے اکیلے پر ذمہ داری نہ رہے. کام اتنا بڑا ہو گیا کہ آپ کسی ایک فرد کے بس کا نہیں ہے، میرے اکیلے پر ذمہ داری نہ رہے، ایک جماعت ہو جو اس کام کو لے کر چلے. یہ کہہ کر حضرت نے خود یہ 10 کی شورا تجویز فرمائی. یہ بیان میں نے 72 ملکوں کے لوگوں کے سامنے کیا ہے رائیونڈ میں، اور اس میں ہمارے سب بزرگ بیٹھے ہوئے تھے. مولانا یعقوب صاحب، مولانا ابراہیم صاحب، مولانا سب بزرگ. انہوں نے کہا کہ بھئی ہمیں یاد نہیں رہتا، تم سناؤ، کوئی درمیان میں پیش بات آئے گی تو ہم بھی تمہیں لقمہ دے دیں گے. تو میں نے 72 ملکوں کے سامنے یہ کہا کہ حضرت جی نے یہ کہہ کے شورا بنائی تھی کہ کام بڑھ گیا، اب کسی اکیلے کے بس کی بات نہیں ہے کہ وہ اس کو سنبھالے، لہذا ہماری بیماریاں ہیں، آزار ہیں، ایک جماعت ہو، میرے اوپر اکیلے ذمہ داری نہ رہے، وہ جماعت اس ذمہ داری کو لے کر چلے. یہ کہہ کر حضرت نے 10 کی شورا بنائی. مولانا انعام صاحب حضرت جی کے وصال پر یہ پوری شورا جمع ہوئی. مولانا انعام صاحب کے انتقال پر یہ پوری شورا جمع ہوئی نظام الدین میں، اور اس شورا نے آپس میں مشورہ کیا کہ آئندہ یہ کیسے نظام چلے، آئندہ یہ نظام کیسے چلے. اس مشورے میں ہم نہیں تھے، وہ صرف 10 آدمی جو شورا کے ہیں ان کا مشورہ تھا. جب مشورہ شروع ہوا تو حاجی عبدالوہاب صاحب جن کا ابھی قریب میں انتقال ہوا، اور ان سے کئی بار ہمارے سینکڑوں ساتھیوں نے سنا ہے، مجلسوں میں انہوں نے بیان کیا کہ اس مشورے میں خود مولانا سعد صاحب نے فرمایا کہ شورا کام کو لے کر چلیے. ان کی رائے تھی مولانا سعد صاحب کی، اور یہ حاجی عبدالوہاب صاحب نے کئی بار ان کی بات نقل کی مجموع میں، کئی بار، اور کبھی اس کا رد نہیں کیا گیا، انکار نہیں کیا گیا کہ میں نے نہیں کہی ایسی بات، ایسا کبھی انکار نہیں ہوا. تو حج صاحب کہتے ہیں ہم سب متفق ہو گئے، ٹھیک ہے شورا لے کے چلے گی کام. اور وہی شکل تھی کہ جو اہم امور ہوتے تھے وہ حج میں، رائیونڈ میں، ٹونگی میں ہوتے تھے، اور جو روزمرہ کا کام تھا نظام الدین کا، روزمرہ کا کام
اس کے لیے یہ طے ہوا کہ یہ 3 آدمی کام چلائیں گے، مولانا اظہار صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مولانا زبیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور مولانا سعد صاحب۔ پھر آسٹریلیا کے سفر میں، جس سفر میں میں بھی موجود تھا، شورا نے پھر مشورہ کیا کہ شورا کے 5 آدمی نظام الدین میں ہیں، ہم نے اس وقت عجلت میں یا اس وقت جو حضرت کے انتقال کی پریشانی ہوئی تھی اس میں ہم نے ان 2 کو چھوڑ دیا، یہ صحیح نہیں ہوا، 5 کو ہونا چاہیے۔ چنانچہ پوری شورا نے بیٹھ کر 1 سال کے بعد آسٹریلیا کے سفر میں فیصلہ کیا کہ آئندہ نظام الدین میں حضرت کی شورا کے جو 5 آدمی ہیں وہ 5 باری باری فیصل ہوں گے۔ مولانا اظہار صاحب، مولانا زبیر صاحب، مولانا سعد صاحب، مولانا محمد عمر صاحب پالن پوری رحمت اللہ علیہ اور میاں جی محراب صاحب، یہ 5 فیصل ہوں گے۔ یہ جب شورا پہلی مرتبہ ملی آسٹریلیا کے سفر میں تو اس وقت ان حضرات نے یہ طے کیا اور پھر یہ عمل میں آیا۔ یہ ہمارے سامنے کی بات ہے، میں اس سفر میں موجود تھا۔ چنانچہ جہاں جہاں مشورے ہوتے تھے، جہاں بھی مشورے ہوتے، رائیونڈ میں، ٹونگی میں، تو اس وقت پوری شورا مسائل کو لے کے بیٹھتی۔ کبھی مفتی زین العابدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ فیصل ہوتے، کبھی حاجی عبد الوہاب صاحب فیصل ہوتے ہیں، اور کبھی پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ کون فیصل ہے، سب مل کے کسی بات پر مجتمع ہو جاتے اور وہی فیصلہ قرار پاتا ہے۔ یہ حضرت کے بعد ہر سال دنیا کے امور، عالم کے امور رائیونڈ میں، ٹونگی میں، کاکریل میں لیے جاتے تھے اور شورا کے یہ حضرات فیصلہ کرتے تھے۔ حضرت کے انتقال کے بعد شورا کے 3 سفر ہوئے، سب جمع ہو کر۔ ایک سفر ہوا آسٹریلیا کا جس کا میں نے ذکر کیا، ایک سفر ہوا، اچھا آسٹریلیا کے سفر میں 8 ملک تھے، سیلون، تھائی لینڈ، ملیشیا، سنگاپور، انڈونیشیا، فلپائنز، آسٹریلیا، فیجی، 8 ملک، اور ہر جگہ اطراف کے ملکوں کے لوگ جمع ہوتے تھے، اپنے امور لاتے تھے اور شورا فیصلہ کرتی تھی۔ دوسرا سفر ہوا افریقہ کا جس میں افریقہ کے 8-10 ملکوں کا سفر تھا، کینیا، زامبیا، ملاوی، موزمبیق، زمبابوے، ساؤتھ افریقہ، موریشیس، ریونین۔ اس سفر میں بھی میں ساتھ تھا، امور میں پیش کرتا تھا سب کے پاس سے اکٹھے کر کے، اور شورا فیصلہ کرتی تھی۔ پھر تیسرا سفر ہوا یورپ، انگلینڈ، امریکہ اور ویسٹ انڈیز، ساؤتھ امریکہ، اس میں بھی ہم ساتھ تھے شورا کے۔ بہرحال شورا کے ایک ایک کر کے لوگ دنیا سے جاتے رہے، آخر میں 3 آدمی بچ گئے، 3، مولانا حاجی صاحب، مولانا زبیر صاحب اور مولانا سعد صاحب۔ تو ہم نے عرض کیا ان حضرات سے کہ آپ کی شورا کی تکمیل کیجیے۔ مولانا زبیر صاحب نے کہا کہ میں راضی ہوں، تم حاجی صاحب سے بات کرو۔ میں نے کہا آپ لکھ کے دیجیے۔ مولانا زبیر صاحب نے کہا کہ تم میری طرف سے پیغام پہنچاؤ، اور اگر وہ بات کرنا چاہیں تو میرے سے بات کراؤ۔ اس کے بعد پھر ہم اس پیغام کو لے کے گئے، حاجی صاحب سے بات کرائی، لیکن مولانا زبیر صاحب دنیا سے چلے گئے۔ اب 2 رہ گئے، حاجی صاحب اور مولانا سعد صاحب۔ پوری دنیا کے ممالک کے ذمہ داروں کی طرف سے تقاضا آیا کہ اس شورا کی تکمیل ہونی چاہیے۔ تھوڑا سا انتشار بھی ہو گیا، تو حاجی صاحب نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، اسے میرے اوپر چھوڑ دو، انشاءاللہ میں تکمیل کروں گا اسے۔ اور وہ فیصل تھے اس وقت مشورے کے فیصل حاجی عبدالوہاب صاحب تھے۔ چنانچہ انہوں نے 13 آدمیوں کی شورا بنائی
اور 13 آدمیوں کی شورا بنانے کے بعد ہم سب کے پاس وہ پرچہ بھیجا جس میں پوری ترتیب لکھی ہوئی تھی، موجود ہے وہ لکھا ہوا، اور ہم سے یہ کہلوایا کہ اگر آپ حضرات متفق ہیں تو اس پر دستخط کر کے اپنا اتفاق ظاہر کیجیے۔ چنانچہ ہم سب نے اس پہ دستخط کیے، جس میں مولانا ابراہیم صاحب بھی ہیں، مولانا یعقوب صاحب بھی ہیں، مولانا احمد لاٹ صاحب بھی ہیں، اور دنیا بھر کے پرانے ذمہ دار لوگ ہیں، سب کے دستخط موجود ہیں۔ اس کو مولانا سعد صاحب نے نہیں مانا۔ یہ ہے اختلاف کی بنیاد، کہ وہ چاہتے ہیں کہ اکیلا میں سب کچھ رہوں، اور مولانا الیاس صاحب چاہتے ہیں کہ کام شورا کرے، اور مولانا یوسف صاحب، مولانا انعام صاحب کا معمول تھا کہ وہ شورا کے بغیر کچھ نہیں کرتے تھے۔ یہ ایک بنیاد یہ ہے۔ دوسری بنیاد جو آپ نے سنا کہ وہ ایسی باتیں کرنے لگے کہ جو کبھی ہمارے بڑوں نے نہیں کی، بزرگوں نے نہیں کی۔ مولانا محمد عمر صاحب پالن پوری روزانہ 2.5 گھنٹے 3 گھنٹے بیان کرتے تھے، روزانہ 2.5 گھنٹے 3 گھنٹے روزانہ، برسوں۔ مولانا یوسف صاحب کا انتقال ہوا 65 میں، سن 1965 میں۔ اس دن سے مولانا عمر صاحب آ گئے نظام الدین، اور فجر کا بیان ان کے ذمے آیا، اور 95 میں مولانا عمر صاحب کا کب ہوا انتقال؟ 97 میں۔ تو 65 سے 95 تک 97 تک کتنے سال ہوئے؟ 32 سال 32 سال بیان کیا ہے انہوں نے، 32 سال روزانہ 2.5 گھنٹے فجر کے بعد، 32 سال۔ کبھی ہمارے علماء میں کسی کو اعتراض ان کے بیان پر نہیں ہوا۔ کیوں؟ وہ اپنے نہج کی بات کرتے تھے، خواہ کے جھگڑوں میں پڑتے نہیں تھے۔ مولانا عبید اللہ صاحب ایسے بڑے مقرر، مولانا سعید خان صاحب، آج تک ہمارے اکابر کی باتوں پر کسی کو اعتراض نہیں ہوا۔ تمہاری باتوں پر کیوں اعتراض ہے؟ کیوں اعتراض ہے؟ بھائی آپ اپنے راستے سے ہٹیں۔ پنجرے سے باہر پرندہ نکلے تو بلی گلا پکڑ لیتی ہے۔ آپ پنجرے کے باہر نکلے اور چاروں طرف سے آپ پر یہ سب وار ہوئے۔ میں اس کی شرعی چیزوں میں نہیں جاتا کیونکہ وہ میرا موضوع نہیں ہے، لیکن ہمارا نہج کہ ہم اختلافی چیزوں میں نہیں پڑھتے، کسی کی ہم تردید تنقیص نہیں کرتے، مسائل بیان نہیں کرتے، عقائد بیان نہیں کرتے۔ امت کو کہتے ہیں مسائل کے لیے علماء سے رجوع کرو، فضائل پر اٹھاتے ہیں اور مسائل میں علماء کی طرف متوجہ کرتے ہیں۔ یہ ہمارا نہج ہے۔ آپ ہٹ گئے اپنے نہج سے، یہ مصیبت آگے کھڑی ہوئی ہے۔ اور ایسا نہیں ایک دم ہوا، یہ 20 سال گزرے ہیں، 20 سال، جس میں بار بار ہم نے ان کو سمجھایا ہے، تنہائیوں میں سب مل کر جا کر بار بار ہم نے سمجھایا ہے، بار بار سب نے مل کے جا کے سمجھایا ہے کہ یہ ہمارے بزرگوں کا راستہ نہیں ہے جو آپ کر رہے ہیں، یہ نہج ہمارے بزرگوں کا نہج نہیں ہے، یہ طریقہ نہیں ہمارے بزرگوں کا۔ تو بار بار کے سمجھانے کے باوجود شروع میں تھوڑی سی ہم سے بھی یہ ہوتی رہی کہ کم عمری ہے، ابھی کم عمری ہے، نو عمری ہے، عمر کے ساتھ ساتھ تجربہ ہو جائے گا، بات سمجھ جائے گی۔ ہم بھی لیکن جب دیکھا کہ یہ بات بڑھ رہی ہے تو پھر سب نے سمجھایا، کوئی ایک آدمی ایسا نہیں جس نے نہ سمجھایا ہو۔ کئی بار ہم نے لکھ کے دیا، یہ آپ سے قصور، یہ آپ سے چوک ہو رہی ہے، لکھ کر 2-2 3-3 صفحے کے خط ہیں ہمارے، 10-12 خط ہیں
ہاں وہ خطوط کا ایک مجموعہ کسی نے چھاپا ہے، اس میں ہے ہمارے خطوط تو ہم سب نے مل کے لکھ کے دیے. لیکن جب اس سب کے باوجود معاملہ بڑھتا گیا اور یہاں تک بڑھتا گیا کہ وہاں رہو تو ان کی ہاں میں ہاں ملاؤ، وہاں رہو تو ان کی ہاں میں ہاں ملاؤ، اور اگر اختلاف کرو تو وہاں روز جھگڑے ہوئے، دھمکیاں آئیں، پتہ نہیں کتنوں کو کیا ساتھ کیا ہوا. آخر میں ہم لوگوں نے فیصلہ کیا کہ یہاں رہ کر یا تو روز اختلاف کرنا ہے یا پھر خاموشی سے یہاں سے ہٹ جانا. چنانچہ ہم نے لکھ کر دیا کہ ہم یہاں سے اس وجہ سے ہٹ رہے ہیں. یہ کوئی جذباتی فیصلہ نہیں تھا، برسوں کی کوشش کے بعد یہ مجبوراً قدم اٹھانا پڑا. میں آپ سے پوچھتا ہوں، آپ نے 5-7 سال کسی مدرسے میں گزارے ہیں، آپ کا دل آج تک اس مدرسے سے لگا ہوا ہے نہیں ہے؟ کہ آپ نے زندگی کے 5-7 سال ایک مدرسے میں گزارے ہیں، آج تک آپ کا دل اس مدرسے سے لگا ہوا ہے نہیں ہے؟ ادھر سے گزرتے ہیں تو زیارت کرتے جاتے ہیں نہیں جاتے کہ بھئی ہمارا مدرسہ، یہ ہماری در و دیوار، یہ ہمارے کمرے، یہ ہماری کلاسیں، یہ ہمارا مطبخ، یہاں ہمارا کھانا، یہاں ہم کھیلتے تھے. آپ کو وہاں کی راتیں یاد آتی ہیں، آپ کو وہاں کے دن یاد آتے ہیں، آتے نہیں آتے؟ تو بھائیو، جنہوں نے وہاں 50 سال گزارے ان کو وہ یاد نہیں آتا ہوگا؟ 5-7 سال میں آپ کو اتنا وہاں سے ایک لگاؤ ہو جاتا ہے، لگاؤ کہ آپ کو وہاں کے دن یاد آتے ہیں، راتیں یاد آتی ہیں، وہاں کے یہ ہمارا کھیل کا میدان ہے، یہ ہماری درسگاہ ہے، یہ ہمارا مطبخ ہے، یہاں ہم کھاتے تھے، یہاں ہم کھیلتے تھے، یہاں ہم پڑھتے تھے. ایک لگاؤ ہوتا ہے، لگاؤ آدمی کو، وہ لگاؤ کبھی ختم نہیں ہوتا. تو 5-7 سال کے مدارس میں جب لگاؤ آپ کا ہوتا ہے تو جنہوں نے 50 سال وہاں گزارے، کیا ان کو وہاں سے لگاؤ نہیں؟ ارے وہ تو روتے ہوئے نکلے ہیں وہاں سے، کوئی واک آؤٹ نہیں کیا ہے، تو روتے ہوئے نکلے ہیں. جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے نکلے تو بار بار آپ کعبۃ اللہ کی طرف منہ پھیرتے تھے، رخ کرتے تھے اور دیکھ کے کہتے تھے کہ اے کعبہ اور اے مکہ، میرا دل تجھے چھوڑنے کو نہیں چاہتا، لیکن کیا کروں، میری قوم نے مجبور کر دیا. تو بہتے ہوئے آنسوؤں کے ساتھ حضور نے مکہ چھوڑا، اور یہ کہتے ہوئے چھوڑا کہ میرا دل تجھے چھوڑنے کو نہیں چاہتا، لیکن میری قوم نے مجبور کر دیا. صحابہ نے روتے ہوئے مکہ چھوڑا. ایک نابینا صحابی تھے، ہجرت کر کے گئے تو مدینے میں انہوں نے، وہ شاعر تھے، حیات الصحابہ میں ان کا پورا قصہ لکھا ہے کہ وہ شعر پڑھتے تھے کہ مجھے مکے کی گلیاں یاد آتی ہیں جہاں میں بغیر رہبر کے پھرا کرتا تھا، مجھے راستہ بتانے والی کی ضرورت نہیں تھی، میں ان گلیوں میں بغیر رہبر کے پھرا کرتا تھا، مجھے وہ گلیاں مکے کی یاد آتی. نابینا صحابی تھے جو ہجرت کر کے گئے تھے، شاعر تھے، حیات الصحابہ میں ہیں ان کے. تو یہ ہمارے جو بزرگ وہاں سے ہٹے ہیں وہ روتے ہوئے ہٹے، کام کی حفاظت کے لیے، کہ وہاں رہنے کا معنی یہ ہے کہ ہم سب ساتھ ہیں. ہم نے کئی بار ان سے کہا تنہائی میں کہ آپ کو یہ بات کہتے ہیں، آپ سمجھ لیجئے ہم آپ کی بات سے موافق نہیں ہیں، لیکن ہم اختلاف اس لیے نہیں کرتے کہ ہم نہیں چاہتے یہاں کوئی فتنہ ہو. اور بہت مختصر تجویز ہم نے ایک مرتبہ یہ پیش کی کہ آپ جو مجمع میں کہنا چاہتے ہیں پہلے وہ آپ ہمارے ذمہ داروں کے سامنے کہیے، پھر اسے مجمع میں کہیے. لیکن کسی بات پر جب بات نہ آئی تو مجبوراً چھوڑنا پڑا. یہ ہے خلاصہ.
اب آگے ہمیں کیا کرنا ہے؟ آگے کیا کرنا ہے؟ آپ کے سامنے یہ ساری تفصیلات اس لیے کہہ رہے ہیں کہ آپ کے سامنے صورتحال حقیقت رہے اور آپ مجمع کو سنبھالیں، سمجھائیں۔ ہمیں کیا کرنا ہے بھائیو؟ اگر ایک فرد کا معاملہ ہوتا، اگر ایک فرد کا معاملہ ہوتا، ہم پیچھے نہ پڑتے، ہم ان کو نظر انداز کر دیتے۔ اگر یہ فرد کا معاملہ ہوتا تو ہمارا تو کام ہی نہیں کسی کے پیچھے پڑنا، ہم تو کسی کے پیچھے نہیں پڑتے۔ اگر ایک فرد کا معاملہ ہوتا تو ہم ان کو بھی نظر انداز کر دیتے، لیکن یہ فرد کا معاملہ نہیں رہا۔ ایک کام جس پر امت کی اتنی جان مال لگی ہے کہ تاریخ میں شاید کوئی ایسا وقت ملا ہوگا کہ جس میں امت کی اتنی جان مال وہ دین کے لیے لگی ہو، جتنی جان مال امت کی لگی ہے۔ کتنوں نے اپنی جانیں کھپائی ہیں، خبریں بنی ہیں دنیا کے ملکوں میں، کتنے گاؤں گاؤں پیدل چلے ہیں، کتنے بھوکے پیاسے چلے ہیں، بھوک پیاس برداشت کی ہے، جنگلوں میں پیدل چلے ہیں، صحراؤں میں پیدل چلے ہیں۔ ایک جماعت ایک سال کی مراکش سے مدینہ منورہ، اس زمانے میں جماعتیں کام کرتی ہوئی مدینہ آتی تھیں اور مدینہ منورہ سے تشکیل ہو کے جاتی تھی۔ تو ایک جماعت مراکش سے چلی مدینہ منورہ، انگلینڈ سے مدینہ منورہ، مراکش سے مدینہ منورہ، کئی جگہوں سے۔ مراکش کی جماعت نے بتایا کہ ہم ایک ایسے صحرا میں چلے کہ جہاں ہمیں 8 دن پینے کا پانی نہیں ملا، ایسے صحرا سے ہم گزرے۔ بہت بڑا صحرا ہے مراکش میں، الجزائر اور مراکش کے بیچ میں۔ تو کہا کہ ہم 8 دن چلے، پانی پینے کا نہیں ملا، چھوٹی چھوٹی بوتلوں میں ہم پانی جو لے کر چلے تھے اسی کو چسکیاں لے کے پیتے تھے کہ پتہ نہیں کب ملے گا پانی۔ یہاں تک کہ ایک وقت آیا کہ وہ بھی ختم ہو گیا، 8 دن پینے کا پانی نہیں ملا۔ ایسی قربانیوں کے بعد یہ کام زندہ ہوا ہے، کوئی معمولی قربانیاں نہیں دی گئی تھی، کتنی جانیں قربان ہوئی ہیں، کتنوں نے کیسے کیسے مجاہدے برداشت کیے۔ اس سب کے نتیجے میں ایک کام امت کو ملا۔ آپ اس کی سٹیئرنگ پہ بیٹھ گئے اور پتہ نہیں آپ گاڑی کہاں لے جا رہے ہیں، آپ سٹیئرنگ پہ بیٹھ گئے ہیں اور آپ پتہ نہیں گاڑی کہاں لے جا رہے ہیں۔ تو کیا امت کو حوالے کر دیں کہ یہ جہاں چاہے لے کے چلیں؟ ارے بولو بھائی، کیا امت کو حوالے کر دیا جائے کہ آپ جہاں مرضی لے کے جائیے امت کو؟ اگر ان کا صرف اپنا معاملہ ہوتا تو آپ اپنی مرضی کے مالک ہیں، آپ جہاں چاہے جائیے۔ لیکن آپ ایک 100 سال کی محنت کی گاڑی، اس 100 سال کی محنت کی گاڑی کے آپ ڈرائیور بن کے بیٹھ گئے ہیں اور آپ امت کو جہاں اپنی مرضی وہاں لے جانا چاہتے ہیں۔ ارے ساری دنیا آپ کو سمجھا رہی ہے، ساری دنیا سمجھا رہی ہے۔ بنگلہ دیش کے علماء نے ایک زبان سے یہ کہا کہ آپ ہمارے ملک میں نہیں آ سکتے۔ ابھی کی بات ہے، یہ 2 سال پہلے کی۔ بنگلہ دیش کے علماء نے سب سے پہلے جمع ہو کے فیصلہ کیا، تمام پورے بنگلہ دیش کے بڑے بڑے علماء نے فیصلہ کیا کہ آپ ہمارے ملک میں نہیں آ سکتے۔ حکومت سے کہا کہ ان کو ہمارے ملک میں آنے کی اجازت مت دیجیے، لیکن وہ کسی طرح پہنچ گئے۔ جب پہنچ گئے تو علماء نے کہا کہ اجتماع میں ان کا بیان نہیں ہوگا، ہم اپنے مجمع کو حوالے نہیں کر سکتے کہ کوئی آئے اور جو چاہے سنا کے جائے۔ یہ ابھی کی بات ہے، 1 سال پہلے کی، کوئی 10 سال نہیں گزرے ہیں۔ پہلے تو علماء نے کہا کہ ان کو ہمارے ملک میں آنے کے لیے ویزا نہ دیا جائے، لیکن وہ کسی طرح ہو گیا اور پہنچ گئے۔ تو علماء نے
पूरे बांग्लादेश के उलमा ने मिलकर फैसला किया कि ये तो हमारे इज्तिमागाह में नहीं आ सकते और हमारे इज्तिमागाह में बयान नहीं कर सकते। चुनाचे उनको मजबूरन काकराइल के मरकज़ में 5 दिन रहना पड़ा। इज्तिमा जो है वो पूरे 10 दिन का था, एक इज्तिमा, दूसरा इज्तिमा, बीच में वक्फा, तो 5 दिन इनको वहाँ रहना पड़ा और 5 दिन के बाद ये वहाँ से वापस किए गए। और उलमा ने तय कर लिया, बांग्लादेश के तबलीगी उलमा ने नहीं, बांग्लादेश के आम उलमा ने, कि हम इनका बयान नहीं होने देंगे इज्तिमा में। चुनाचे नहीं हुआ इज्तिमा, और इस साल भी अब इज्तिमा होने जा रहा है 15 तारीख से। बांग्लादेश के उलमा ने तय, हुकूमत से कह दिया कि ये नहीं आएंगे और इनका बयान यहाँ नहीं होगा। हम नहीं अपने मजबे को हवाले करेंगे, ये सादा अवाम हैं, इनको तमीज़ करना मुश्किल है कि कौन सी बात ठीक है कौन सी ठीक नहीं है। ये अवाम की तमीज़ की चीज़ नहीं है। अवाम अकीदत की ऐनक लगा के चलती है, अकीदत की ऐनक, और अगर अवाम को छोड़ दिया गया तो वो अकीदत की ऐनक लगा के चलेगी। इसलिए हम नहीं हवाले कर सकते। चुनाचे फैसला किया हुकूमत ने कि आपको वीज़ा नहीं मिलेगा, आप आ नहीं सकते, और शर्त लगाई कि जब तक आप देवबंद को मुतमईन न करें आप हमारे मुल्क में नहीं आ सकते। तो भाई ये मसला है। अब आखिरी बात, अरे भाई आपको कुछ करना है आप जाके कांडला में बैठ के करो ना, देखें फिर पता चलता है। आप 100 साल की गुडविल का फायदा उठा रहे हो। आप निजामुद्दीन की जो अकीदत है उम्मत में, आप उसका फायदा उठा रहे हो कि जो मर्जी कहते जा रहे हो। आप जाके कांडला में बैठ के कहो, देखें कौन मानता है आपकी, कौन आता है आपके साथ। आप उस निजामुद्दीन में बैठकर जिसमें उम्मत की जान लगी है, आप उसकी गुडविल का फायदा उठा रहे हैं। आप जाके कांडला में बैठ के बयान करो, देखो कौन आता है आपकी सुनने। आपका तनहा जात का मामला नहीं, आप कूद कर ड्राइवर की सीट पे बैठ गए हो। वो इसलिए परेशान होना पड़ता है कि ये इस उम्मत को कहां ले जाएंगे, इसलिए खोल खोल के कहना पड़ता है, वरना ये हमारा मौजू नहीं है। आज से 2 साल पहले जो हमारा पहला मशवरा भुसावल में हुआ, उसमें 2 साल पहले मैंने कहा, मेरा जो बयान हुआ वहाँ भुसावल में पूरे मुल्क के जो जिम्मेदार, सारे ही हमारे जिम्मेदार थे, मैंने कहा कि काश कोई मेरी इस बात को मौलाना साद साहब तक पहुँचा दे कि आप शूरा को मान लीजिए, और अगर आप शूरा में कोई तरमीम चाहते हैं, किसी को बढ़ाना चाहते हैं, किसी को घटाना चाहते हैं, इसमें से किसी को निकालना चाहते हैं, इसमें किसी को बढ़ाना चाहते हैं, आप तजवीज़ तो दीजिए कि इसे बढ़ा लो मैं मान लूँगा, इसे घटा दो मैं मान लूँगा। हम इंशाअल्लाह एक एक के पास जाकर उनसे मिन्नत करेंगे, समाजत करेंगे कि उम्मत के जोड़ के खातिर अब हट जाओ, आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा। मैंने भुसावल में आज से 2 साल बल्कि ज़्यादा हो गए, 3 साल हो गए, मैंने कहा था कि आज हाजी साहब जिंदा हैं, शूरा बन गई है, आपको अगर ये मंजूर नहीं है तो काश कोई मेरी बात उन तक पहुंचाए कि आपको ये मंजूर नहीं है तो आप तजवीज़ करो कि इसको हटा दो, मैं इसको पसंद नहीं करता, आप तजवीज़ करो कि इनको बढ़ा दो, मैं इनको
چاہتا ہوں آپ تجویز کرو، اس کو ہم لے کے چلیں گے، ہم اس کام کو لے کے چلیں گے، ہم حاجی صاحب سے درخواست کریں گے، ہم ایک ایک کی منت سماجت کریں گے، جس کو آپ ہٹانا چاہتے ہو ہم ان سے کہیں گے کہ امت کے جوڑ کی خاطر آپ قربانی دے دو، لیکن آج تک اس کا کوئی جواب نہیں آیا۔ اور کیا چاہیے؟ ہم کہہ رہے ہیں آپ کو جو پسند نہیں ہے کہو، ہم ہٹا دیں گے، آپ کو جو مزید بڑھانا ہو کہو، آپ ہم بڑھائیں گے، وہ کام آپ کرنے کی ضرورت نہیں وہ ہم کریں گے۔ یہ میرا بیان موجود ہوگا کہیں آپ آج بھی۔ میں نے کہا ہمارے بزرگوں کی روحیں تڑپ رہی ہیں، ان کے قبروں میں ان کی روحیں تڑپ رہی ہیں۔ کئی بار ہو چکا، پھر 2 سال پہلے یہاں اس کتاب میں ہم نے ایک حل پیش کیا، سب پوری دنیا کے بڑے ذمہ داروں نے دستخط کیے اس پہ، وہ ہے اس میں۔ آپ لوگ پڑھتے پڑھاتے نہیں ہیں یار، کہ 3 باتیں ممالک کے احباب نے سوال کیا کہ دعوت کے کام میں موجودہ اختلاف کی کیا وجوہات ہیں اور اس کا کیا حل ہے؟ حل صرف ایک فرد پر منحصر ہے، حل صرف ایک فرد پر منحصر ہے۔ یہ خط ہے جو تقریباً 25-30 ذمہ داروں کے دستخطوں کے ساتھ، پوری دنیا کے ذمہ داروں کے دستخطوں کے ساتھ بھیجا گیا ہے۔ اس کی تاریخ ہے 20 مارچ 2018۔ صرف ایک فرق پر منحصر ہے۔ نمبر 1، مولانا سعد صاحب شورا کی موجودگی میں شورا کو تسلیم کر لیں اور شورا کے احباب کے باری باری فیصلے ہونے کو مان لیں۔ نمبر 2، اکابر ثلاثہ مولانا الیاس صاحب، مولانا یوسف صاحب، مولانا انعام صاحب کے بتلائے ہوئے نہج پر، چلائی ہوئی ترتیب پر کام چلائیں، کوئی نئی ترتیب اپنی طرف سے جاری نہ کریں اور جو باتیں شورا کے مشورے کے بغیر شروع کر چکے ہیں انہیں روک دیں۔ نمبر 3، جن باتوں پر اکابر دیوبند کو اعتراض ہے ان باتوں کو اور ان جیسی باتوں کو بیان کرنا چھوڑ دیں اور جس طرح پر اکابر دیوبند کو اطمینان ہو جائے ان کو اس طرح مطمئن کر دیں۔ بس 3 باتیں۔ اب آخری بات یہ ہے کہ اب ہمیں کیا کرنا ہے، علماء کی کیا ذمہ داری ہے؟ آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ آپ صورتحال بھی سمجھائیے، حقیقت حال بھی سمجھائیے اور مجمع کو مطمئن بھی کیجیے، لیکن اس طرح سے کیجیے کہ پھر کوئی اختلاف و انتشار کی شکل پیدا نہ ہو۔ ایک مسئلہ آتا ہے جو پوچھا ہے کئی لوگوں نے اپنے پرچوں میں کہ آنے والی جماعتوں کا کیا کریں، ادھر سے بھی آتی ہیں ادھر سے بھی آتی ہیں، آنے والی جماعتوں کا کیا کریں؟ اس کا سیدھا سا آسان حل یہ ہے کہ جس طرح پہلے وہ جماعتیں اپنے جن مراکز پر آتی تھیں وہاں آئیں، وہاں سے ان کا رخ بنایا جائے۔ یہ جو متوازی مرکز بن رہے ہیں اور متوازی مرکز بن کر یہاں کے بجائے وہاں جماعت بلائی جا رہی ہے اور وہاں سے ان کو بھیجا جا رہا ہے، یہ اختلاف کو بڑھانے والی چیز ہے۔ ہمارے سلطان شاہ میں رمضان میں 350 جماعتیں آئی ہیں، رمضان میں ایک مہینے میں 350 جماعتیں۔ ہم پوچھتے ہی نہیں کہ تم امارت کی طرف سے ہو یا شورا کی طرف سے، پوچھتے ہی نہیں ہم ان سے کہ کہاں کا پرچہ لائے ہو، نظام الدین کا لائے ہو کہ نیرول کا لائے ہو کہ فیض الہی کا لائے ہو۔ ہمارے یہاں ہمارے سارے، میں میری اکیلے کی بات نہیں کہہ رہا ہوں، ہمارا سارا جتنا یہاں عملہ ہے کام کر رہا ہے، کبھی پوچھتا ہی نہیں کہ تم کہاں سے آئے ہو، تمہارا کیا پرچہ ہے۔ بھائی جماعت ہے ٹھیک ہے، رخ بناؤ ان کا، لیکن یہ غلط ہے کہ کوئی متوازی جگہ قائم کر کے وہاں سے رخ بنا کے جماعت بھیجا جائے۔ ارے بھائی ایک جماعت 8 دن یہاں کم کر کے گئی، وہاں سے دوسری جماعت آ گئی تو محلے والے کیا کریں گے؟ ایک جماعت یہاں سے چلی گئی دوسری وہاں سے آ گئی، وہ مسجد والے کیا کریں گے؟ رخ ایک جگہ سے بنے، وہ کوئی انکار نہ کرے ان سے۔ دوسری بات،
ہم ہر جماعت سے یہ کہتے ہیں، ہر جماعت سے، کہ دیکھو 6 نمبر پر بیان کرو، اللہ کے راستے میں نکلنے کی تشکیل کرو، مقامی کام کی ترغیب دے کر ان کو مسجد سے جوڑو، بس تمہارا کام اتنا ہی ہے۔ اصول بتانا تمہارا کام نہیں ہے، اصول بتانا وہاں کے ذمہ داروں کا کام ہے۔ تمہارا کام 6 نمبر بیان کرو، ترغیب دو، تشکیل کرو، مقامی کام سے جوڑو۔ یہ کرنا نہیں کرنا، وہ کرنا نہیں کرنا، تم اختلاف ڈال کے یہاں چلے گئے تو تمہارا کام تو ختم ہو گیا۔ تم 8 دن گزار کے چلے گئے، 4 دن گزار کے چلے گئے اور یہاں پھوٹ ڈال کے چلے گئے۔ ہمیں تو محلے میں رہنا ہے، ہم کہاں جائیں؟ ارے ہمیں تو محلے میں رہنا ہے، ہم کہاں جائیں؟ تمہارا کام ہو گیا، 4 دن میں تم چلے گئے، ہم کہاں جائیں؟ اس لیے کوئی اختلاف کی بات مت کرو، کوئی پھوٹ ڈالنے کی بات مت کرو، یہ جماعتوں کو سمجھانا چاہیے۔ 6 نمبر کی بات، کوئی اور بات نہیں۔ جماعت کہیں کی بھی ہو، جماعت کہیں کی بھی ہو، ہمیں ان سے سوء ظن نہیں ہے۔ وہ ہر آنے والا اپنی جان مال لے کے آتا ہے، ہر آدمی آنے والا ہر اپنی جان مال لے کے آتا ہے، ہر آنے والا اپنی قربانی دے کے آتا ہے، ہر آنے والا اپنی آخرت بنانے آتا ہے، دین سیکھنے آتا ہے، لیکن اس میں 1-2 ہوتے ہیں کھجلی، جماعت میں 1-2 ہوتے ہیں کھجلی۔ کھجلی کا تو جس کو کھجلی ہوتی ہے، ڈاکٹر بولتا ہے کھجاؤ نہ کو، مگر کھجائے بغیر چین نہیں آتا۔ کو سے ڈاکٹر کہنے گئے تھے بھی انہیں بولتا ہے کھجاؤ نہ کو، یہ کھجلی بڑھتی ہے، لیکن کھجائے بغیر چین نہیں آتا۔ کھجائے تو مزہ آتا ہے، کھجاتے جاؤ مزہ آتا ہے، کھجاتے جاؤ مزہ آتا ہے۔ ایسے کچھ کھجلی ہوتے ہیں۔ تمہارے ہاں گاؤں میں کدھر امارت کی طرف کی، شورا کی طرف کی؟ تمہاری مسجد میں کتنے آدمی تمہاری مسجد وار جماعت میں شورا کی طرف ہیں، کہتے آدمی امارت کی طرف ہیں؟ انہیں کھجلی ہی نہیں ہے۔ اسے بولنا تیری کھجلی ہم نہ لگا کو جانا کو، تجھے لگ گئی ہے کھجلی، کھجا کھجا کو مر جا تو تیری کھجلی ہم نہ، یہ تیری بیماری ہماری مسجد میں چھوڑ کو جانا کو، ہماری مسجد اور جماعت کو کھجلی لگا کو جانا کو۔ سمجھا دینا اسے، اور نہ سمجھے تو ان کا ساتھ بد دو۔ سیدھی بات ہے۔ میں نے ایک مرتبہ ایک بزرگ سے پوچھا کہ کتابیں پڑھنے میں مصنف کو کیوں دیکھا جائے؟ ایک کتاب ہے، مصنف کو کیوں دیکھا جائے؟ تو وہ بڑے بزرگ تھے، انہوں نے عجیب بات فرمائی کہ مصنف کے ذہن کا اور اس کے نظریات کا، اس کے رجحانات کا اثر اس کی کتاب میں ہوتا ہے۔ جو اس کا مصنف کا جو ذہن ہے، خیالات ہیں، رجحانات ہیں، اس کا اثر اس کی کتاب میں ہوتا ہے۔ تم تمیز نہیں کر پاؤ گے کہ کہاں وہ سیدھی سیدھی بات کر رہا ہے اور کہاں وہ اپنا نظریہ بیان کر رہا ہے، اپنی اس میں کہاں وہ اپنی نظریہ شامل کر رہا ہے اور اپنا رجحان کہاں ملا رہا ہے، وہ تم تمیز نہیں کر پاؤ گے۔ تمہاری ایک عقیدت کی عینک لگ جائے گی، اور جب عقیدت کی عینک لگ جائے گی تو تمہیں اس کی ہر بات اچھی لگے گی۔ اس لیے پہلے مصنف کو دیکھو کون ہے، اس کے تقوی کا، اس کی طہارت کا۔ مولانا علی میاں صاحب کے پاس ایک مرتبہ میں گیا تو حضرت کبھی کبھی کہہ دیتے تھے، فرمانے لگے کہ میں اشراق کے بعد تھوڑی دیر آرام کرتا ہوں، پھر اٹھ کے ناشتہ کرتا ہوں، اور اس کے بعد میں 2 رکعت وضو کر کے تازہ 2 رکعت نماز پڑھ کر اس میں یاسین شریف پڑھ کر لکھنے بیٹھتا ہوں۔ 2 رکعت نماز پڑھ کر یاسین شریف پڑھ کے لکھنے بیٹھتا ہوں۔ اور جو دنیا بھر کے انتشارات ذہن میں رکھ کر لکھنے بیٹھے،
تو اس کا اثر بھی اس میں ہوتا ہے. اسی لیے ہم کہتے ہیں اب ہم منع کرتے ہیں نظام الدین جانے سے. کیوں؟ ارے ہماری زندگی گزری ہے وہاں، ارے اس کی دیواریں ہم نے اٹھائی ہیں، ہم نے اس کی دیواریں اٹھائی ہیں، پھر کیوں ہم منع کر رہے ہیں؟ ہم منع اس لیے کر رہے ہیں کہ عوام عقیدت سے جائیں گے اور ان کو پتہ نہیں چلے گا کہ کون سی بات اس وقت جو ہو رہی ہے وہ ہمارے نفع کی ہے، کون سی نقصان کی ہے. اور پھر وہ سب لے کر آئیں گے. اس لیے ہم منع کرتے ہیں، نہیں بیچتے، ہم نہیں بیچتے. انشاءاللہ جس دن صحیح ہو جائے گا معاملہ، سب سے پہلے جانے والے ہم ہوں گے انشاءاللہ. تو ہماری جگہ ہے، تو ہماری جگہ ہے. آپ نے قبضہ کیا ہے، آپ نے قبضہ کیا ہے، وہ تو امت کی جگہ ہے. آپ کو اپنی چلانا ہے، کوئی اور جگہ جا کے چلو. تو ان حضرت نے مجھ سے کہا کہ اس مصنف کی کتاب پڑھو جس کے بارے میں تمہیں پتہ ہو کہ وہ متقی ہے، پرہیزگار ہے. اس کے ذہن اور رجحانات، اب میں سیدھے بولوں، مودودی صاحب کی کتابوں کے بارے میں میں نے پوچھا تھا. میں نے کہا میں مودودی صاحب کی کتابیں پڑھوں کیا حرج ہے؟ میرا وہ زمانہ بہت مطالعے کا زمانہ تھا، آدھی رات پڑھتا تھا میں. تو میں نے ان سے پوچھا کہ مودودی صاحب کی کتابیں پڑھو تو میں کیا حرج ہے؟ کہنے لگے کہ ان کے رجحانات اور خیالات کا ان کی تحریر میں اثر ہوتا ہے. تم تمیز نہیں کر پاؤ گے کہ کہاں وہ دین بیان کر رہے ہیں، کہاں وہ اپنا ذہن اور رجحان بیان کر رہے ہیں. تم نہیں تمیز کر پاؤ گے اور تم عقیدت میں ان کی ہر بات کو پھر لینا شروع کر دو گے. پھر میں نے چھوڑ دیا. اسی طرح ہم منع کرتے ہیں عوام کو کہ عقیدت کی اینک لگا کر وہاں جائیں گے اور سب کچھ لے کے آئیں گے. بھائیو بس یہ ہے، الجھنا کسی سے نہیں. میں آپ سے ایک بات اور عرض کرتا ہوں، جمعہ کے خطبے میں بیان کرنا شروع نہ کیجیے. یہ باتیں جمعہ کے خطبے میں بیان کرنا شروع نہ کیجیے. حکیموں کا اصول ہے کہ پہلے مرض کو پوری دوا نہیں دیتے، تھوڑی تھوڑی دوا دے کر مرض کو نکالتے ہیں اور پھر مقوی دوائیں دیتے ہیں. تو آپ دیکھیے کتنا ڈوز تمہارا مجمع برداشت کر پائے گا. اگر آپ نے ڈوز زیادہ دے دیا تو اس کے 10 شروع ہو جائیں گے، 10 شروع ہو جائیں گے بیچارے کے، پھر وہ 10 سنبھالنا مشکل ہو جائے گا. ہاں، انفرادی ذہن بنانا، انفرادی سمجھانا، اور جتنا مجمع ہمارا، ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ ہمارا مجمع کتنا لے سکتا ہے، جتنی لے سکتا ہے اتنی دینا. الجھنا نہیں، کسی کو الجھنے دینا نہیں. اگر کوئی الجھنے پر آئے تو میری کئی مرتبہ میں مثال دے چکا ہوں کہ ایک گاڑی کے سامنے دوسرا اپنی گاڑی لے کو آگا. سائیڈ ہماری تھی لیکن وہ ہماری سائیڈ میں آگا سامنے، ایک دم ہماری اس کی گاڑی آمنے سامنے ہو گئی. اب انہیں ضدی ہٹنے تیار نہیں. کیا کرنا بولو بھائی؟ ہمیں ہٹ جانا بھائی، سائڈ دے ڈالو بھائی. ہے ہمیں ہماری سائڈ، لیکن ٹکرانا تو آپ ٹکرائیں گے. اس کی گاڑی بھی ڈیمیج ہوگی، ہماری بھی ہوگی، کہ نہیں صرف اس کی ہوتی ہے. ہو سکتا ہے میری گاڑی زیادہ ڈیمیج ہو جائے، تو اس لیے ٹکرانا نہیں. سائڈ دے دو. اچھا بھائی تمہیں بڑے آدمی، تمہیں جاؤ، میں بعد میں جاتا ہوں. بس میری بات پوری ہوگی، کوئی بات. بس یہ ساری باتیں آ گئی. جماعت کہیں کی بھی ہو لیجئے، سمجھائیے کہ بھائی 6 نمبر پر رہو، اختلاف کی باتیں نہ چھیڑو، ہمارے یہاں پھوٹ ڈال کے مت جاؤ.
اور نہ مانے ساتھ نہ دیجیے، الجھنا نہیں۔ اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ مجمع کو لے کر چلنا، عوام کو سمجھانا، حقیقت حال سے واقف کرنا۔ بس جی، ہاں جہاں بات واضح کہہ سکتے ہیں وہ تو کر رہے ہیں، ورنہ یہ ہمارا سلطان شاہ ان بیانات کے کرنے کی جگہ ہے۔ چلیے دعا کر لیں، درود شریف۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ ولک الملک کلہ ولک الخلق کلہ بیدک الخیر کلہ وإلیک یرجع الامر کلہ۔ اللہم انا نسألک من الخیر کلہ عاجلہ وآجلہ ما علمنا منہ وما لم نعلم ونعوذ بک من الشر کلہ عاجلہ وآجلہ ما علمنا منہ وما لم نعلم۔ اللہم انا نسألک الجنہ وما قرب الیہا من قول او عمل ونعوذ بک من جہنم وما قرب الیہا من قول او عمل۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، توفنا مسلمین والحقنا بالصالحین۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطایا سے درگزر فرما، کوتاہیوں کو معاف فرما۔ تیرے کوتاہ بندے ہیں، تیرے کوتاہ بندے ہیں، تیرے عاجز بندے ہیں، تیرے عاجز بندے ہیں، تیرے کمزور بندے ہیں، تیرے عاجز بندے ہیں، تیرے کوتاہ بندے ہیں۔ ہمیں ہمارے حال پر نہ چھوڑ، ہمیں ہمارے حال پر نہ چھوڑ، ہمیں لوگوں کے حوالے نہ کر، ہمیں حالات کے حوالے نہ کر، ہمیں ماحول کے حوالے نہ کر۔ اللہم لا تکلنا الی انفسنا طرفۃ عین، اللہم لا تکلنا الی انفسنا طرفۃ عین، اللہم لا تکلنا الی انفسنا طرفۃ عین۔ پلک جھپکنے کے برابر بھی ہمیں ہمارے نفسوں کے حوالے نہ فرما، پلک جھپکنے کے برابر بھی ہمیں ہمارے نفسوں کے حوالے نہ فرما، حالات کے حوالے نہ فرما، ماحول کے حوالے نہ فرما۔ اے اللہ ہمیں ان راہوں پر چلا جن پر چلنا تجھے پسند ہے، جن پر چلنے والے تجھے پسند ہیں اور جن پر چلنے والے منزل تک پہنچتے ہیں۔ ہمیں ان راہوں پر ہمارے قدموں کو جما دے اور ہمارے قدموں کو ان راہوں پر چلا دے، اور اے اللہ عافیت کے ساتھ ہمارے قدموں کو ان راہوں سے ہٹا دے جن پر چلنا تجھے پسند نہیں ہے، جن پر چلنے والے تجھے پسند نہیں ہیں اور جن پر چل کر منزل سے آدمی بھٹکتا ہے۔ عافیت کے ساتھ ہمارے قدموں کو ان راہوں سے ہٹا کر ہمیں ان راہوں پر جما دے، ہمیں آگے بڑھا دے جن پر چلنا تجھے پسند ہے، جن پر چلنے والے منزل تک پہنچتے ہیں، جن سر چلنے والوں سے تو راضی و خوش ہوتا ہے، ان راہوں پر ان کی ہمیں سمجھ دے، ان کی ہمیں سمجھ دے، رشد و ہدایت کے۔ اے اللہ تو ہمارے لیے فیصلے فرما دے، رشد و ہدایت کے فیصلے فرما دے۔ اے اللہ ہمارے نفسوں کی شرارتوں سے ہماری حفاظت فرما لے، ہمارے نفسوں کی شرارتوں سے ہماری حفاظت فرما لے۔ بڑی ابتلا میں ہم پڑے ہیں، بڑی ابتلا میں ہم پڑے ہیں۔ اے اللہ اب تک مخالفین کا سامنا تھا،
اب تو اپنوں کا سامنا ہے. اے اللہ اب تک مخالفین کی مخالفتیں تھیں، اب تو اپنوں کی مخالفتیں ہیں. اب تو بڑی ابتلا میں ہیں مالک، بہت بڑے امتحان میں ہم پڑے ہیں. ہماری نیا بھنور میں پھنسی ہے. تو ہی پار لگا سکتا ہے، تیرے علاوہ کوئی پار لگا نہیں سکتا. ہماری نیا کو پار لگا دے، ہماری نیا پار لگا دے، ہماری نیا پار لگا دے. تیرے ہزاروں لاکھوں بندے کڑ رہے ہیں، دن رات کڑ رہے ہیں، دن رات آنسو بہا رہے ہیں، دن رات آنسو بہا رہے، رو رہے ہیں. اے اللہ کوئی راہ نظر نہیں آتی، کوئی راہ نظر نہیں آتی. اے اللہ تو ہی راہیں کھولنے والا ہے، تو ہی راہیں کھولنے والا ہے. اے اللہ امت کے حال پر رحم فرما کر، اے اللہ امت کے حال پر رحم فرما کر. اس بھنور میں پھنسی نیا کو اے اللہ بھنور سے نکال کر پار لگا دے، پار لگا دے، پار لگا دے. اس امت کو دین کا فہم دے، دین کی سمجھ دے، دین کا شعور دے، دین پر میں کامیابیوں کا یقین دے، بے دینی میں دنیا آخرت کی ناکامیوں کا یقین دے. یا اللہ یا اللہ تو ہی اپنے کرم سے خیر کی راہیں کھول دے، شر کی راہیں بند فرما دے. برسوں کے بعد تو نے ایک کام اس امت کو دیا تھا. اے اللہ آج وہ نیا گبر بور میں پھنس کر ڈاواں ڈول ہے. اے اللہ اے اللہ اغراض پسندوں سے اس امت کو اے اللہ چھڑا لے، اغراض پسندوں کے چنگل سے اس امت کو چھڑا لے. مخلصین کی گودوں میں اس امت کو ڈال دے، مخلصین کی گودوں میں اس امت کو ڈال دے. اے اللہ ہمیں فہم دے، سمجھ دے، شعور دے، ہر خیر کو ہماری طرف متوجہ فرما دے، ہر شر سے ہماری حفاظت فرما دے. یا عماد اللہ عماد اللہ، یا سند اللہ سند اللہ، یا زخرم اللہ زخر اللہ، یا حرز الضعفاء، یا حرز الضعفاء، یا حرز الضعفاء، یا کنز الفقراء، یا عظیم الرجاء، یا منقذ الحلقہ، یا منجع الغرقہ، یا محسن، یا مجمل، یا منعم، یا مفضل، یا جبار، یا منیر. اے اللہ خیر کی راہوں پر ہمیں چلا دے، شر کی راہوں سے ہمیں عافیت کے ساتھ بچا لے. اے اللہ ہر خیر کو ہماری طرف متوجہ فرما دے، ہر شر سے ہماری حفاظت فرما لے. امت کی پریشانیاں دور فرما دے، امت کی مشکلیں آسان فرما دے، امت کے مسائل حل فرما دے. یا اللہ تیرے حبیب کی امت پوری دنیا میں پریشان ہے. اے اللہ ہمیں اقرار ہے کہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ ہماری ہی بدعمالیوں کی بنا پر ہے. یا اللہ تو ہم سے راضی ہو جا، تو ہم سے راضی ہو جا، تو ہم سے راضی ہو جا، ہمیں اپنے سے راضی کر دے، تو ہمارا بن جا، ہمیں اپنا بنا لے. تیری ناراضگی سے ہم تیری پناہ چاہتے ہیں، تیری ناراضگی سے ہم تیری پناہ چاہتے ہیں. ہمیں تو اپنی پناہ میں لے لے. اے اللہ تو ہمیں اپنی پناہ میں لے لے، تو ہمیں اپنی پناہ میں لے لے. یا اللہ ہماری دنیا کی حاجتیں بھی پوری فرما، آخرت کی حاجتیں بھی پوری فرما، دنیا کی ضرورتیں بھی پوری فرما، آخرت کی ضرورتیں بھی پوری فرما. حاجتوں کا پیدا کرنے والا بھی تو ہی ہے، پورا کرنے والا بھی تو ہی ہے. اے اللہ دنیا اور آخرت کی حاجتوں، اے اللہ دنیا اور آخرت کی ذلت اور رسوائی سے حفاظت فرما، دنیا اور آخرت کی عزت اور سرخروئی نصیب فرما. دارین کی عافیت مقدر فرما، عفو کا عافیت کا، یسر کا سہولت کا، کرم کا رحم کا معاملہ فرما. اے کریم کرم، اے رحیم رحم فرما، اے محسن احسان فرما. ہماری دعاؤں کو اپنے کرم سے قبول فرما. صلی وسلم علی حبیبک سیدنا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین.
برحمتك یا ارحم الراحمین الحمد للہ رب العالمین.